السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام احباب کا بزم ازدق میں خیر مقدم ہے، اور تمام سامعین کو بزم ازدق کی جانب سے خلوص بھرا سلام۔ ناظرین گرامی، پیش خدمت ہے ایک حیرت انگیز واقعہ جس کا عنوان اہل محبت بھی آزمائے جاتے ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی بے حد عطا کیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی تھی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک رات خاوند سو چکا تھا، وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر میرے لیے پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی اور میرا انتظار کرتی رہی، آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں؟ جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ خاوند کہنے لگے، ہاں بالکل، ضرور پورا کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت، اتنی خوب سیرت، اتنی وفادار اور اتنی خدمت گزار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ پوچھنے لگے، اے میری شریک حیات، کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ پھر صحابی نے پوچھا، کیا میں نے آپ کی امیدوں کو توڑا ہے؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ پھر صحابی نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ صحابی نے پوچھا، تو آخر کیا معاملہ ہے؟ آخر کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے طلاق چاہتی ہیں؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں ہے، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی بے حد کرتی ہوں، اس لیے آپ کی اتنی خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ صحابی حیران ہیں کہ قول بھی دے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی، بہت اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گر گئے۔ ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھ دی، اور اس کے بعد ان کو سہارا دیا اور کہنے لگی، چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ بہت حیران ہوئے، جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ مجھے اب سمجھ میں آ سکا۔ کہنے لگی، گھر تشریف لے چلیں، وہاں جا کر سب باتیں آپ کو بتاؤں گی۔ جب گھر پہنچے تو کہنے لگے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگی،
آپ نے چند دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلاؤں کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات تو سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو، میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے، خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا ہے، مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے بے حد پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے، لہٰذا اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ! یہ تھا ہماری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، جو پریشانیوں سے گھبراتی نہیں تھی بلکہ مسکرا کر پریشانیوں کا استقبال کرتی تھی اور خدا سے قرب کا ذریعہ تلاش کرتی تھی۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔